لوگ کہتے مندی ہے، لوگ کہتے مصیبت ہے، لوگ کہتے پریشانی ہے، لوگ کہتے تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی۔ تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا۔ حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا؟ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعتیں تو بہت سنتے ہیں، کبھی سمجھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا؟ اگلا مصرع سمجھا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے۔ یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق ہے، اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے، یہ منقبت کا ہے۔ جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی، کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے، کس کا؟ عبد القادر جیلانی کا۔ جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا؟ کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے باپ۔ تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا، وہ جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلم دان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ عرض کر رہا تھا سنیو، ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لیے کہ انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہ انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو۔ اور جس سے وہ چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، وہ جس سے چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم توجہ کرتا ہے۔ تو آج دنیا کے جو حالات ہے، خوشیاں روٹ گئی، چہرے پسمردہ ہو گئے، چہروں پر پریشانیوں کے آثار ہیں، کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد، میرے نبی کی بیٹی۔ مقام کیا ہے؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت،
اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے. اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ مولائے کائنات شوہر کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایہ، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی مرتضیٰ. قادری، چشتی، سہروردی، رفائی، سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے ہیں، انتہا کو پہنچتے، وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ٹھیک، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کائنات میں عورتوں میں حضور نے جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے کی ہے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو فاطمہ سے کرتے تھے. وہ اپنے بابا کی ہو بہو ہم شکل تھی، اٹھنا بیٹھنا سخاوت چلنا پھرنا سب حضور کی طرح تھا. اور ایسی شان ان کی تھی حضور ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہے نا، جس نبی پہ سب اپنے ماں باپ قربان کرے وہ نبی فاطمہ الزہرا پر اپنے ماں باپ قربان کرے. مگر نازک ہے بہت، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. شاید یہ کسی فقیر کی آواز ہے، اللہ کسی کے دل میں اتار دے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے. علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سارے سنی جانتے ہیں سونا مردوں پہ حرام ہے، عورت پر حرام نہیں. عورت جتنا چاہے پہن لے، عورت سونا جتنا چاہے پہن لے، مگر اللہ اکبر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے، بار بار ملنے آتے تھے. محبت یہاں تک تھی سفر کا آغاز کرتے تھے سیدہ کے گھر سے، سفر کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے. یعنی سفر شروع کیا ان کے گھر سے، سفر ختم کیا ان کے گھر پہ. اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے تو اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی بنا رکھی تھی. نہیں جا سکتے تھے تو آواز لگاتے تھے فاطمہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا کھڑکی کے پاس آ کے پردہ ہٹا دے، اپنا چہرہ تو دکھا دے. یہ محبت تھی. ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہنے حضور ملنے کے لیے ان کے پاس آئے، سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. اس بات پر ذرا غور کر لینا، توجہ کر لینا، میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا. میری بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ بی بی زہرا کے گھر آئے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. چہرے انور پہ ناگواری کے آثار ہوئے، واپس ہو گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بہت زیادہ واقف تھی بابا کے مزاج سے. باپ کو سب سے زیادہ اولاد جانتی ہے اور اولاد کو سب سے زیادہ باپ جانتا ہے، یہی لوگ کہتے ہیں. سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی. حضور واپس ہوئے، کنیز کو بلایا، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور لے جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے مگر ان کی شایان شان نہ تھے. اور لوگ حرام کام کرے تو ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت ہے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور ناراض ہو کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے. حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے؟ کہا بابا جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیے. فرمایا بیٹی دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت اور نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. اب مجھے بتاؤ اگر سیدہ کائنات جیسی ہستی سونے کے کنگن پہن لے تو حضور کی غیرت پاک کا یہ حال کہ سیدہ کے دروازے سے چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں. جب یہاں کا یہ حال ہے تو تم کون ہو؟ اب سنو، بات ختم ہو رہی ہے.
नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हुजरे का वो वाकया याद करो। और अब आओ, दाढ़ी मुंडाते रहे और मर गए, नमाज छोड़ते रहे, मर गए, जिना के अड्डों पे जाते रहे, मर गए, सूद के लुक़्मे खाते रहे, मर गए, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, मर गए, झूठी बातें करते रहे, मर गए, झूठी कसमें खाते रहे, मर गए, सारे जराइम करके मरे। और फिर हुआ क्या? एक ही सहारा था कि जब कोई साथ नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, एक ही जात होगी, एक जात। कब्र की मनो मिट्टी के नीचे बाप, भाई, चचा, भतीजे, मामू, भांजे सब जब मनो मिट्टी के नीचे दफना करके जाने वाले जाते हैं तो होता क्या है? ये होता है कि मुर्दा हसरत से जाने वालों को देखता है। यही हाल तुम्हारा भी होगा, यही मेरा भी होगा। न किसी के बच्चे कब्र के अंदर गए, ना मेरे आपके बच्चे आएंगे। न किसी का बाप कब्र के अंदर गया, ना मेरा आपका बाप कब्र में आएगा। कोई नहीं आता है कब्र में। इमाम कहते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, कोई दोस्त, कोई यार, कोई मददगार कोई नहीं है। सुनियो, गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, लॉकडाउन के अंदर वक्त मिलने के बाद भी लोग कह रहे हैं लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला, किया क्या? सारी जिंदगी जितनी फिल्में नहीं देखी थी उतनी 4-6 महीने में देख डाली। ये सूरत हाल है हमारी कौम की। अगर मस्जिदें बंद हो गई तो घरों में गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि लोगों ने जुमा तक नहीं पढ़ा। लोगों ने क्या नहीं किया? मुशरिकों के सिनेमा देखते रहे, मुशरिकों के सीरियल देखते रहे। का उनके मजहब की भी तो मालूमात होनी चाहिए, इसलिए उनकी कहानियां देख रहे थे। अरे तेरे मजहब की कितनी तुझे मालूमात है ये तो बता। जिस कौम को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता, उस कौम के नौजवानों को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जो सीरियल के अदाकारों के नाम तो याद रखें, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी हैं ये उनको खबर ना हो, उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कौम जुमा तक छोड़ दे 4-4 महीने तक, उस कौम का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा? लोग कहते हैं तूफान है। क्यों तूफान है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है, तुम्हारे करतूत की वजह से है। और सुन लो, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ऐश कदे सजाने वालों, आराम कदे सजाने वालों, अपनी आराम की जिंदगी के लिए नमाजों को तर्क करने वालों, 500 रुपए के गुम जाने पर रोने वालों, और फजर की नमाज कज़ा होने पर जरा भी एहसास निदामत न हो। सोचो तो सही, एक दिन वो आने वाला अंधेरा घर, अकेली जान, कम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, जब मौत आएगी ना कोई काम नहीं आएगा, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होंगे। उस वक्त मुर्दा हसरत से कहे सब जा रहे हो? भाई, भतीजे, भांजे, बेटे सब जा रहे, सब चले गए। तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, खाए कैसी बेकसी है, हाय कैसी बेबसी है। अंधेरा इतना कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। अगर 10 बाय 10 के कमरे में पंखा बंद हो जाए तो गर्मी का हाल क्या हो, हैं? और वो कब्र जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है, वहां कोई बिस्तरा नहीं, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। यहां पर कपड़े पर थोड़ा सा दाग लगे तो हम बेचैन हो जाते हैं, वहां तो सब मिट्टी है। नसब का गुरूर, डिग्रियों का गुरूर, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, दौलत का गुरूर, कब्र में जाकर सब मिट जाएगा। बादशाहों की कब्रों के निशान तक मिट गए, लोगों के महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। कौन क्या ले गया जो हम ले जाएंगे? डिग्रियां यही रहेगी, खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खाएंगे। आंखें बहकर पानी बन के बहेगी, बाल झड़ जाएंगे, पेट फट जाएगा। मुर्दे कहते हैं कि पेट की बदबू इतनी है कि अगर कोई अजाब और भी ना दिया जाए, सिर्फ पेट की बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है।
सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंस नसीबक मिन दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन के? कफन के सिवा तू कुछ नहीं ले जाने वाला है, तेरे साथ जाना क्या है? लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो आदमी का क्या करेगा? अब्बा आप भी गए, भाई आप भी गए, चचा आप भी गए, तो ऐसे में गोया के कोई तसल्ली दे रहा होगा, सब चले गए ना, गम न कर, भाई गया जाने दे, बाप गया जाने दे, भतीजा गया जाने दे, दोस्त गए जाने दे, अहबाब गए, सब चले गए। अभी एक ऐसी हस्ती तेरे पास आने वाली है जिसके आने से हाल ये होता है, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब वो आते हैं कब्र में तो हाल ये होता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। घबरा मत, खौफ मत खा, वो थपकियां देने के लिए अभी आता है, जिससे तूने निस्बतें जोड़ी थी वो आता है। अब तसव्वुर करो, उन्होंने कब्र अनवर में कदम रखा, इसलिए कि हम तो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और हम फिक्र रज़ा के वारिस है। गोया के लोग कहते हैं कब्र में तस्वीर दिखाई जाएगी, लोग कहते हैं पर्दे उठाए जाएंगे, हम कहते हैं पर्दे उनके लिए उठें जो वो मौकिफ रखते हैं, तस्वीरें और छवि उनको दिखाई जाए वो मौकिफ रखते हैं। हमारा मौकिफ तो ये है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा। शबी की बात नहीं है, पर्दे उठने की बात नहीं, जलवा फरमा। और जलवा फरमाई का मतलब क्या होता है ये मापोली वालों को बताना पड़ेगा। ये मुशायरे की और उर्दू की जमीन है, भिवंडी से करीब होने की वजह से 360 मुशायरे तो तुम्हारे यहाँ रोज होते होंगे। अगरचे लॉकडाउन की वजह से कम हो गए, लेकिन हमारे मालेगांव के शोरा कहते हैं कि मालेगांव के बाद सबसे ज्यादा मुशायरे भिवंडी में होते हैं, और कभी कभी शायद वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना करते हो आप मुशायरे, शेर शायरी से आपको शगफ है। मेरे इमाम कहते हैं जलवा फरमा। और जलवा फरमाई किसको कहते हैं समझो, कारी साहब जलवा फरमा है। तस्वीर रखी है, हालांकि कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल चले जाएं, इजाजत है, इसलिए कि बीमार है और वैसे भी ये बरसों से बीमार है। लोग इनको कहते हैं अल्लाह शिफा दे, मैं अल्लाह कभी शिफा ना दे, इसलिए कि जो बीमारी मैं देख रहा हूं उससे शिफा मांगना ये करीबे कुफ्र है। जो बीमारी मैं, कौन सी बीमारी है? मरज़े इश्क का। बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा। अल्लाह करे ये मर्ज और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते हैं ना कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी कर। ये बीमारी मैं देख रहा हूं इश्क की। अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती है? हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना। पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकलते। मेरा ख्याल किया, लेकिन ये शुगर के मरीज भी अल्लाह उससे इन्हें शिफा दे दे, गले की तकलीफ शिफा दे दे, लेकिन मरज़ इश्क में अल्लाह हम सबको दायमी मर्ज अता करे, बल्कि हमारी नस्लों को इश्क का मर्ज अता करे और ऐसा बीमार करे कि कभी शिफा ना हो। तस्वीर रखी हुई है या स्क्रीन पर दिख रहे हैं या इनके घर से लेके यहाँ तक पर्दे उठाए गए, ऐसा लगता है ये समझाने के लिए, मिलाने के लिए कि जलवा फरमाई किसको कहते हैं, खुद मौजूद रहना। तो हम सुन्नियों का क्या अकीदा है, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, तो गोया वो कब्र में तशरीफ लाएंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, नाजुक है बहुत, गैरते सुल्तान मदीना। अगर बेटी के हाथ में सोने के कंगन देख लें तो दूसरों को इबरत का सामान देने के लिए रुख फेर करके चले जाते हैं। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, कब्र में आएं और अपना चेहरा देखें और उस पर दाढ़ी न देखें और रुख फेर कर चले जाएं। फजर की नमाजों में बिस्तरों पे फजर तर्क करने वालों आएंगे और जरूर आएंगे, लेकिन अगर देखें और फिर ये कहें सालिम
میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور تو نے زندگی میں کبھی فجر نہیں پڑھی؟ رات کے 3 بجے تک تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی تو بات کرتا رہا، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نے اللہ کو منانے کی بھی کوشش کی؟ اور اللہ نہ کرے اگر وہ رخ پھیر کر چلے جائے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر غیر محارم سے، غیر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے، فون پہ لمبی گفتگو کرے، اور پھر کبھی 16 سیدوں کے روزے رکھ لے، ایام بیس کے روزے رکھ لے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جعلی تقویٰ کا پردہ اگر کوئی اوڑے، اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جگ کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے۔ اس سے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا، تو رات بھر جگ کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا۔ نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں، ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے، یا غیروں کے ساتھ بھاگنے والی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچا کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن، جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو، اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے۔ لکھا گیا مولا کائنات کی سیرت طیبہ میں، رات کے آخری حصے میں علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے۔ مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑھی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے۔ گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں، کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟